السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، منطق کی کتاب مرقات میں ابھی تک آپ نے 6 لیسن پڑھے ہیں۔ پچھلا لیسن آپ دیکھ لیں، اور ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ دلالت کی، جو کہ پچھلے لیسن میں ہوئی۔ تو ایک سرسری نگاہ سے دلالت کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو دلالت جو ہوتی ہے وہ مینلی 2 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک دلالت تو ایسی ہوتی ہے جو لفظ کے ذریعے سے ہم ظاہر کرتے ہیں، اور ایک دلالت ایسی ہوتی ہے جس میں لفظ کا استعمال نہیں کرتے، یعنی ایک لفظیہ ہوتی ہے اور ایک غیر لفظیہ ہوتی ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 3 قسمیں نکلتی ہیں۔ تو 3 اور 3 جب جوڑیں گے تو 6 قسمیں ہو جائیں گی، یعنی دلالت کی مکمل طور پر 6 قسمیں باہر نکل کے آتی ہیں۔ تو دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اس طرح دلالت کی کل 6 قسمیں ہو گئیں۔ تو دلالت لفظیہ جو ہے 3 قسمیں اس سے جڑی ہوں گی، اور دلالت غیر لفظیہ سے 3 قسمیں۔ تو اس میں سے ایک ہے وضعیہ، دوسری طبعیہ اور عقلیہ، اور یہی تینوں نام جو ہے آپ غیر لفظیہ میں بھی سیٹ کر لیں، یعنی دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ طبعیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ، اور اسی طریقے سے غیر لفظیہ کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور مکمل اس کی پوری بحث دیکھنے کے لیے آپ پچھلی ویڈیو دیکھ لیں، اور اس کی پلے لسٹ بھی بنی ہوئی ہے منطق نام سے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اور ایک لیسن کو شروع کرنے سے پہلے ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو 6 دلالتیں ہیں، منطقی صرف دلالت وضعیہ لفظیہ سے بحث کرتا ہے اور باقی دلالتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، کیونکہ معنی اور مفہوم کو سمجھنا اور سمجھانا اسی دلالت کے ذریعے آسانی سے ممکن ہے۔ بقیہ دلالتوں کے ذریعے افہام و تفہیم نہایت دشوار اور دقت طلب ہے، یعنی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اس سے بھی تفہیم تو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن آسانی سے نہیں ہوگی۔ آسانی سے جو ہے دلالت لفظیہ وضعیہ سے ہی ہو سکتی ہے، اس لیے منطقی حضرات زیادہ تر بحث اسی سے کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ الدَّلَالَةَ اللَّفْظِيَّةَ الْوَضْعِيَّةَ الَّتِي لَهَا الْعِبْرَةُ فِي الْمُحَاوِرَاتِ وَالْعُلُومِ عَلَى 3 أَنْحَاءٍ أَحَدُهَا الْمُطَابَقَةُ۔ پوری عبارت آپ پڑھ لیں، کیونکہ ویڈیو کو لیسن بھی سمجھانا ہے اور ویڈیو کو مختصر رکھنا ہے تاکہ آپ آسانی سے کم وقت میں پوری چیزوں کو مینیج کر سکیں۔ تو آپ عبارت دیکھ لیں، اور عبارت آپ دیکھیں گے کا دلالت لفظ العما علی البصر، یہاں تک ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ، یہ جان لیا جانا مناسب ہے کہ ان الدلالۃ اللفظیۃ الوضعیہ، کہ دلالت لفظیہ وضعیہ التي لها العبرۃ فی المحاورات والعلوم علی 3 أنحاء، جو باہمی گفتگو اور علوم میں معتبر ہے وہ 3 قسموں پر ہے۔ ان میں سے ایک مطابقی ہے۔ اب مطابقی کی بات ہوئی تو مطابقی کہتے کس کو ہیں؟ تو کہہ رہے مطابقی وہ لفظ کا ان تمام معنی پر دلالت کرنا ہے جن کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا ہے، جیسے لفظ انسان کی دلالت حیوان اور ناطق کے مجموعے پر۔ تو اب دیکھیے یہ لفظ جو ہے وضع کیا گیا انسان، تو اس کی دلالت جو ہے حیوان اور ناطق کے مجموعے پر ہو رہی ہے، حیوان ناطق پر ہو رہی ہے۔ اس دلالت کو کہتے ہیں دلالت مطابقی۔ اس کے علاوہ دوسری قسم تضمنی ہے، اور وہ لفظ کا معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرنا ہے، جیسے اسی لفظ کی دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناطق پر، یعنی انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناطق پر۔ اور اس کی تیسری قسم جو ہے وہ دلالت التزامی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لفظ نہ اپنے موضوع لہو پر دلالت کرے اور نہ موضوع لہو کے جز پر، بلکہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو موضوع لہو سے خارج ہو اور اس کے لیے لازم ہو۔ اب یہاں ایک لفظ آیا لازم، تو اب لازم کی تعریف دیکھتے ہیں۔ لازم وہ ہے جو ذہن کو موضوع لہو سے اپنی طرف منتقل کر دے، منتقل یعنی پہنچا دے، جیسے انسان کی دلالت قابل علم اور قابل صنعت کتابت پر، اور لفظ اما کی دلالت بصر پر۔ اما کہتے ہیں اندھے کو، تو اس کی دلالت کیا ہے؟ بصر پر ہے، یعنی اس کی بینائی نہیں ہے تو نابینا ہے۔ تو پتہ کیا چلا آپ کو کہ منطقی حضرات کس سے بحث کرتے ہیں؟ دلالت لفظیہ وضعیہ سے۔ تو اب اس کی 3 قسمیں ہیں، دلالت مطابقی، دلالت تضمنی اور دلالت التزامی۔
ٹھیک ہے، اور آپ عبارت ملا سکتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ نے بصر تک جو پڑھا ہے وہاں تک یہ عبارت مکمل ہو چکی۔ تو اب دیکھیے یہاں جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب لفظ اپنے تمام معنی موضوع لہو پر دلالت کرے تو اس کو دلالت مطابقی کہتے ہیں۔ جیسے انسان کی دلالت حیوان اور ناطق پر، کیونکہ انسان کا تمام معنی حیوان اور ناطق ہے۔ دلالت تضمنی جب لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے، کل پر دلالت نہ کر کے جز پر دلالت کرے تو اسے دلالت تضمنی کہتے ہیں۔ جیسے لفظ انسان کی دلالت یا تو صرف حیوان پر، دیکھیے اب حیوان جز ہے، یا صرف ناطق پر، یہ بھی ایک جز ہے، کیونکہ صرف حیوان یا صرف ناطق انسان کے معنی کا ایک جز ہے، تو جز ہے تو اس کو تضمنی کہیں گے۔ اور التزامی، دیکھیے التزام یہاں لزوم کا معنی اسی لفظ میں پایا جا رہا ہے۔ جب لفظ اپنے تمام معنی موضوع لہو یا جزو معنی موضوع لہو پر دلالت نہ کرے بلکہ معنی موضوع لہو کے ایسے خارج پر دلالت کرے جو اس معنی کے لیے لازم ہو تو اس کو دلالت التزامی کہتے ہیں۔ جیسے لفظ انسان کی دلالت قابل علم پر، کہ انسان جو ہے علم کو قبول کرنے والا ہے، کیونکہ قابل علم ہونا نہ انسان کا معنی ہے اور نہ اس کے معنی کا جز ہے، بلکہ انسان کے معنی سے خارج ہے مگر انسان کے لیے لازم ہے۔ تو اب لازم جو ہے، لازم ایک لفظ آپ کو ملا تو اس کی بحث بھی آپ نے پڑھ لیا، عبارت آپ نے دیکھ لیا۔ تعریف کیا ہے کہ لازم وہ ہے کہ ذہن معنی موضوع لہو سے اس کی طرف منتقل ہو جائے۔ جیسے اما کے تصور سے ذہن بصر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، کیونکہ اما کہتے ہیں عدم بصر کو، یعنی جس کے پاس آنکھ کی روشنی نہ ہو۔ تو جب عدم بصر کا تصور ہوگا تو ذہن فی الفور بصر کی طرف منتقل ہو جائے گا، یعنی بصر کی طرف منتقل ہوگا تبھی تو عدم بصر کا تصور آئے گا، اور عدم بصر کا تصور آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ بصر کا بھی تصور آ جائے گا۔ تو اسی کو کہتے ہیں لازم، کہ ذہن جو ہے معنی موضوع لہو سے اس کی طرف منتقل ہو جائے، جیسے اما کے تصور سے ذہن بصر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں کچھ باتیں اور ہیں، جیسے دلالت تضمنی اور التزامی۔ تضمنی التزامی، اب یہ دیکھیں کہ یہ دونوں بعد میں آ رہے ہیں، تو کہہ رہے یہ دونوں بغیر مطابقی کی نہیں پائی جاتی۔ الدلالت تضمنیت والالتزامیت لا توجدان بدون المطابقت، یہ دونوں جو ہیں تضمنی اور التزامی بغیر مطابقی کے نہیں پائی جاتی، اور وہ اس لیے کہ جز کا تصور وذالک لأن الجزء لا يتصور بدون الکل، اس لیے کہ جز کا تصور بغیر کل کے، اور ایسے ہی لازم کا تصور بغیر ملزوم کے نہیں ہوتا، اور تابع بغیر متبوع کے نہیں پایا جاتا، سیدھی بات ہے۔ اور دلالت مطابقی کبھی کبھی بغیر تضمنی اور التزامی کے بھی پائی جاتی ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا لفظ جو معنی بسیط کے لیے وضع کیا گیا ہو اور اس کا کوئی جز نہ ہو اور نہ اس کا کوئی لازم ہو۔ اگر تم کہو کہ ہم تسلیم نہیں کرتے، اب یہاں سے ایک اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر تم کہو کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی معنی پایا جائے اور اس کا کوئی لازم نہ ہو، اس لیے کہ ہر معنی کے لیے یقینی طور پر لازم کا ہونا ضروری ہے، اور کم از کم وہ معنی خود کا غیر نہ ہوگا۔ ہم جواب دیں گے کہ لازم سے مراد لازم بین ہے، یعنی ذہن ملزوم سے اس کی طرف منتقل ہو جائے، اور آپ کا یہ قول لیس غیرہ، خود کا غیر نہیں، یہ لوازم بینہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ اکثر ہم معانی کا تصور کرتے ہیں اور ہمارے ذہن میں غیر کے معنی کا خیال تک نہیں آتا۔ لیس غیرہ کا خیال تو آنا بہت بڑی بات ہو گئی نا۔ تو اب جو ہے یہ یہاں تک یہ بحث ہو گئی ہے، اور اس کی تشریح جو ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، اور اگلی بحث جو آپ اسٹارٹ کریں گے اس سے بھی بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔